بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میں اردو میں گفتگو کروں گا تاکہ صوبہ سندھ کے اندر بسنے والے تمام ساتھی بشمول کراچی کے یا صوبہ سندھ سے باہر کے ساتھی بھی میری گفتگو کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلی بات ابتدا کروں گا آج کی شب سے کہ آج 27 رجب المرجب کی شب ہے اور اس رات کو شب معراج بھی کہا جاتا ہے۔ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانوں پر اور اللہ رب العزت سے ملاقات ایک پورا تفصیلی یہ واقعہ ہے، لیکن آج کی رات کا بنیادی مقصد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مجدنی عبدی، میرے بندے میری تعریف کرو۔ ان حالات میں جس پر اس وقت پوری دنیا گزر رہی ہے، پاکستان گزر رہا ہے اور ایک وبا کی صورت سے ہم نکل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم رجوع اللہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تعلق مع اللہ کریں اور توبہ اور استغفار کریں۔ لوگ کچھ بھی کہیں، لوگ کوئی باتیں بھی کریں، لیکن میں اس کو اللہ رب العزت کی ناراضگی سمجھتا ہوں، اور لمن الملک اليوم سے پہلے یہ ایک ہلکا سا جھٹکا ہے کہ بادشاہی جب اب سائنس آپ کی بے بس نظر آ رہی ہے، دنیا کی بادشاہتیں بے بس نظر آ رہی ہیں، ٹیکنالوجیاں بے بس نظر آ رہی ہیں، تو یقیناً ایک ہی اللہ نظر آ رہا ہے کہ جو اللہ ہے ان چیزوں سے ہمیں نکالے گا۔ رجوع اللہ کی شدید ضرورت ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اور آج کی رات خاص طور پر ہم عبادت میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور استغفار کریں۔ ویسے بھی استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں گناہوں کو بخشتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے بندے کے لیے قربت کے آگے کے زینے کھولتے ہیں، وہیں پر توبہ اور استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے بھی دروازے کھولتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات رجوع اللہ ہے، ہمیں رجوع اللہ کی شدید ترین ضرورت ہے۔ دوسری بات، کرونا وائرس کے حوالے سے آج وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ نے ایک میٹنگ طلب کی تھی اور جمعیت علماء اسلام کے میں اس میں شرکت نہ کر سکا۔ جمعیت علماء اسلام کے وفد نے میرے بہاف پر وہاں شرکت کی، تمام سیاسی مذہبی جماعتیں وہاں تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو حالات وہاں میٹنگ میں رکھے ہیں، جو بتلائے ہیں، اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں اور سیریس کنڈیشن ہے۔ کل اور آج یعنی 24 گھنٹوں میں کل سے اب تک اٹلی نے 800 کرونا کے لوگوں کی لاشیں اٹھائی ہیں اور اس وقت لاکھوں کے تعداد میں دنیا اس مرض سے جکڑ گئی ہے، لوگ جکڑ گئے ہیں اور 188 سے زائد ممالک کرونا کی اس وبا سے گزر رہے ہیں۔ آج حکومت سندھ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج سے 15 دن کے لیے وہ لاک ڈاؤن کریں گے، ضرورت کے گھر سے کوئی بندہ نہیں نکل سکے گا۔ تو اگر حکومت سندھ کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور یہی ایک حل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حکومت سندھ کے اس فیصلے کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ ہاسپٹل میں رہنے سے گھر میں رہنا بہتر ہے، وینٹیلیٹر پہ رہنے سے ہاتھ دھونا بہت اچھا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے سے اپنے بچوں کے پاس بیٹھنا زیادہ مناسب ہے۔ جتنا بھی احتیاط ہو سکے اتنا احتیاط کیا جائے اور جو ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔
مسجد میں نماز باجماعت جو ہو رہی ہے اس پر ساتھی جو ہے وہ زیادہ طور پر فوکس کریں، نماز باجماعت کا اہتمام کریں، لیکن مسجد آتے ہوئے کوشش کریں کہ وضو گھر سے کر کے آئیں اور سنتیں گھر جا کر واپس پڑھیں، اور فرض نماز کے فوراً بعد مسجد سے جا کر سنتوں کا گھر میں اہتمام کریں، اور وضو گھر سے کرتے ہوئے آئیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے مہربانی فرمائیں آگے آئیں اور تمام ضلعی جماعتیں، تحصیل کی جماعتیں، یونٹوں کی جماعتیں اپنے اڑوس اور پڑوس میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، چھابڑے والے ہیں، ٹھیلا چلانے والے ہیں، سبزی بیچنے والے ہیں، پکوڑے اور فروٹ بیچنے والے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ گھروں میں محصور ہو جائیں گے، جو روز کما کر روز کا پیٹ پالتے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ میں آپ کو نہیں کہتا کہ کوئی زیادہ تر چیزیں ان کے گھر میں پہنچائیں، لیکن کم سے کم کوئی 2-4 کلو چاول، 2-4 کلو آٹا، 2 کلو 2.5 کلو دال، 2-2.5 کلو جو ہے وہ آئل کھانے کا یا گھی وغیرہ پہنچائیں، تاکہ وہ روز کمانے والے لوگ اپنے بچوں کا منہ نہ دیکھیں، وہ ان کا منہ نہ دیکھیں، کم سے کم وہ ان کو جو ہے وہ عزت کے ساتھ 2 وقت کا کھانا کھلا سکیں۔ تمام تنظیمیں یونٹ سطح سے لے کر صوبائی سطح تک مہربانی کر کے آج سے اس تحریک میں شروع ہو جائیں۔ اور آخری بات یہ گزارش کروں گا کہ عمران خان صاحب کی تقریریں ہم سن رہے ہیں، وہی ان کی باتیں ہیں آج بھی کہ انڈوں کٹوں اور مرغیوں سے ملک کی معیشت چلانے والے کے بعد قبر سکون میں ہی ملتا ہے۔ انڈس ہاسپٹل فری میں ٹیسٹیں کر رہی ہے، اور دوسری ہاسپٹلز فری میں ٹیسٹیں کر رہی ہے۔ چائنا سے جو کٹیں آئیں کیرونا وائرس کی ٹیسٹوں کی، اس نے ساری کی ساری شوکت خانم ہاسپٹل کو دے دیں۔ وہ شوکت خانم جس کے لیے پوری زندگی چندہ کیا اور شوکت خانم کے لیے کہا کہ جی اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائیے تو غریبوں کے لیے ہے، آج وہ شوکت خانم جو ہے 8-8 ہزار روپے میں کرونا کا ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اس سے آپ اس کی سنجیدگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اپنے ہاسپٹل میں بھی غریبوں کو ٹیسٹ فری میں مہیا نہیں ہے، تو وہ لوگوں کو کیا وہ کرے گا، اور لوگوں کو کیا انصاف فراہم کرے گا، اور لوگوں کو کیا وہ روزگار فراہم کرے گا۔ یہ وقت کسی نمبر گیمنگ کا نہیں ہے، لیکن ان چیزوں پر کان نہ دھریں، اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکلیں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ انصار الاسلام کے رضاکاروں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، مرکزی سالار کو سلام پیش کرتا ہوں، جہاں جہاں جس سطح کے ہمارے باوردی رضاکار ہیں وہ مرکزی سالار اور صوبائی سالار کے حکم کا انتظار کریں۔
جہاں ضرورت ہوگی باوردی رضاکار انشاءاللہ فوری طور پر وہاں پہنچیں گے۔ اور آخری میں ایک مرتبہ پھر جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، میں اپنی گفتگو کو ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں اور مختصر الفاظ میں دہراتا ہوں۔ پہلی بات کہ رجوع اللہ کریں، آج شب معراج ہے، پوری رات عبادت میں گزاریں، توبہ کریں، استغفار کریں، روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ دوسری بات، سندھ حکومت نے آج سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ نے جو اعلان کیا ہے اس پر عمل کریں، گھروں کے اندر رہیں، ہاسپٹل میں رہنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، وینٹیلیٹر پر رہنے سے اچھا ہے کہ ہاتھ دھو کر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجدوں میں باجماعت نماز کے لیے جو ساتھی آ رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ساتھی، وہ لوگ جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں اور ٹھیلا چلاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پکوڑے بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں اور اس سے اپنے اگر ہم چندہ کر کے، اگر ہم جھولی پھیلا کر پورا سال اپنے مدارس چلا سکتے ہیں تو اپنے اڑوس پڑوس کے 10-15 غریبوں کے گھروں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔ زیادہ نہیں تو کم سے کم 2-4 کلو چاول، 2-4 کلو آٹا، 2-4 کلو دال اور گھی ان کے گھروں تک پہنچائیں، اپنے گھر سے اٹھا کر لے جائیں یا کسی ساتھی کو اس طرف متوجہ کریں۔ یونٹ سطح سے لے کر صوبائی سطح تک ہر عہدیدار، جس سطح کا بھی عہدیدار ہے، جمعیت طلبہ کے ساتھی، وہ اپنے اڑوس پڑوس میں روزمرہ کمانے والے ساتھیوں کے گھروں کا خیال رکھیں، کم سے کم 15 دن تک کا راشن ان کے گھروں میں بہر صورت پہنچائیں، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جو باتیں ہیں اس پر میں کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرتا ہوں۔ وہ جو اپنے ہاسپٹل میں آنے والی مفت کی کٹیں بھی 8-8 ہزار روپے میں دے کر ٹیسٹیں کروا رہا ہے، وہ ملک کی کیا تقدیر تبدیل کرے گا؟ اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی اقدامات کریں، اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کا مالک بھی اللہ ہے اور موت بھی اللہ